السلام علیکم. آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. پچھلے اوکے بفور وی اسٹارٹ میں ڈسکلیمر ریڈ کر دیتی ہوں. ان پریپریشن آف دس لیکچر آئی ہیو ٹیکن مٹیریل فرام ڈفرنٹ آن لائن سورسز in the form of books, websites, research papers and presentations. However, I do not have any intention to take any benefit of these in my own name. I have prepared this lecture and delivered only for educational purposes and do not intend to infringe upon the copyrighted material. I have acknowledged sources where I could. The expressed views are mine and do not necessarily represent actual authors or the institution. Okay. The article we are going to read today is Attitudinal Acceptance of Violence as a Risk Factor and Analysis of Violence Against Women in Pakistan. پچھلے آرٹیکل میں ہم نے ایک افریقہ کی ساؤتھ افریقہ کی سب سہارن افریقہ کی کیس اسٹڈی پڑھی تھی، تنزانیہ کی. اس ریسرچ یہ آرٹیکل جو ہے یہ ایک پاکستان کی کیس اسٹڈی ہے جس میں انہوں نے ڈومیسٹک وائلنس اگینسٹ ویمن کا انالیسس کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایٹیٹیوڈنل ایکسیپٹنس آف وائلنس جو ہے کیا وہ ایک رسک فیکٹر ہے، اس کی وجہ سے وائلنس بڑھتی ہے. کیونکہ جیسے ہم نے پچھلی ریسرچ میں پڑھا کہ لوگوں کے اندر، خاص طور پہ خواتین کے اندر وائلنس کی ایکسیپٹنس ہے، وہ اس کو جسٹیفائی کرتی ہیں. تو کیا یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے وائلنس بڑھتی ہے یا وائلنس دوبارہ سے ہوتی ہے. ایبسٹریکٹ سے شروع کرتے ہیں. وائلنس اگینسٹ ویمن از اے گریو پرابلم ان پاکستان and women from all socio-economic groups are vulnerable to domestic violence in varying degrees. So پاکستان میں ڈومیسٹک وائلنس ایک بڑا پرابلم ہے، اور وہ چاہے جس بھی سوشو اکنامک اسٹیٹس سے بلانگ کرتی ہیں they are all vulnerable. It is argued that patriarchal definition of gender roles may reinforce the internalized inferiority of women. So it may not be a mere coincidence that a large number of women in Pakistan justify violence against women for various reasons. وہ بتا رہے ہیں کہ پیٹریارکل جو جینڈر رولز پیٹریارکل سیٹ اپ کے اندر جینڈر رولز ہیں کہ خواتین میں کیا 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 یا کیسے بیہیو کرنا ہے، ان کی کیا رولز ہیں، کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اور آدمیوں کی کیا رولز اور رسپانسبلٹیز ہیں، اس کی وجہ سے خواتین نے جو انفیریورٹی کو انٹرنلائز کیا ہوا ہے، ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، وہ بڑھتا ہے. اور مے بی دیٹ از اے ریزن جس کی وجہ سے وہ اپنے انفیریئر پوزیشن کو معاشرے میں نیچرل سمجھ کے ایکسیپٹ کرتی ہیں، اور یہی ایک وجہ ہے کہ وہ وائلنس اگینسٹ ویمن کو بھی جسٹیفائی کر لیتی ہیں ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے. اس آرٹیکل کے 3 آبجیکٹیوز ہیں. ٹو آئیڈینٹیفائی دا ڈرائیورز آف وائلنس اگینسٹ ویمن، کہ کیا ڈرائیورز ہیں، کیا ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وائلنس ہوتی ہے یا بڑھتی ہے. To see if women's attitudinal acceptance of violence is causally linked with observed violence against women. یہ دیکھنا کہ خواتین جو کے اندر جو ایکسیپٹنس ہے وائلنس کی، یا ان کا ایسا رویہ ہے جو وائلنس کو برداشت کر لینے والا رویہ ہے، کیا اس کی وجہ سے وائلنس ہوتی ہے. اور تیسرا آبجیکٹیو ہے ٹو سی اف ایٹیٹیوڈنل ایکسیپٹنس آف وائلنس میڈیٹس بٹوین دا سوشیو اکنامک اسٹیٹس آف ویمن اینڈ آبزروڈ وائلنس، کہ کیا سوشیو اکنامک اسٹیٹس کا خواتین کی وائلنس کو برداشت کرنے کی اور وائلنس فیس کرنے کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ہے یا نہیں. انہوں نے پاکستان ڈیموگرافک ہیلتھ اینڈ سروے سے ڈیٹا لیا ہے جس میں انہوں نے 3265 لوگوں کا خواتین کا میرڈ ویمن کا سیمپل لیا ہے جو کہ 15 اور 49 ایئرس کے بیچ میں تھی. Who were interviewed for domestic violence. We used multivariate logic regression analysis to identify the drivers of violence against women and used KHB method for mediation analysis. We found that women's attitudinal acceptance of violence, their childhood experience of violence in their parental house, the education of both husband and wife, and some occupation types significantly predicted their experience of spousal violence. So وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر وائلنس کو ایکسیپٹ کرنے کا رجحان یا رویہ ان کے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز جس میں انہوں نے اپنے
پیرنٹس کے گھر میں وائلنس فیس کی ہے یا ایکسپیرینس کیا یا دیکھی ہے، میاں بیوی دونوں کی ایجوکیشن اور ان کے ٹائپس آف آکیوپیشن، ان سب چیزوں سے پریڈکٹ کیا جا سکتا تھا کہ وائلنس ہوگی، اسپاؤزل وائلنس ان کے ریلیشن شپ میں یا نہیں. In addition, we found that women's attitudinal acceptance of violence mediated the relationships between socio-economic factors, yani education, wealth, status, and violence against women. The significance of the study lies in the fact that it highlights the need to modify the perceptions of violence through change in educational policy. اس ریسرچ کی سگنیفیکینس یا امپورٹنس یہ ہے کہ وہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ ایجوکیشن پالیسی میں چینج لانے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے تاکہ وائلنس کم ہو سکے. Among multiple other factors, an increase in the economic status of women is an effective hedge against the risk of spousal violence. وہ کہہ رہے ہیں کہ اور ہزاروں فیکٹرز ہیں، لیکن اس کے علاوہ خواتین کا اکنامک سٹیٹس امپروو کرنا بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، بہت افیکٹو ہو سکتا ہے ان کی وائلنس کا رسک کم کرنے کے لیے. کمنگ ٹو دا آرٹیکل، وہ انٹروڈکشن میں بتا رہے ہیں کہ وائلنس ویمن ہیومن رائٹس کا بریچ ہے، یعنی ہیومن رائٹس کے خلاف ہے اور ایک پبلک ہیلتھ ایشو ہے پوری دنیا میں. وائلنس اگینسٹ ویمن کو ڈومیسٹک وائلنس، انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس اور اسپاؤزل وائلنس بھی کہتے ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز وائلنس اگینسٹ ویمن کو ڈیفائن کرتا ہے ایز اینی ایکٹ آف جینڈر بیسڈ وائلنس resulting in physical, sexual or psychological harm or suffering to women. Not only does violence against women violate basic human rights, but may also result in physical and mental health. نیچے وہ بتا رہے ہیں کہ violence against women کی وجہ سے وہ human rights، نہ صرف یہ ایک human right violation in itself ہے، بلکہ اس کی وجہ سے اور سارے رائٹس بھی خواتین کے چھین لیے جاتے ہیں، جس میں denying women equality, security, dignity, self-worth, their right to enjoy fundamental freedoms، یہ سارے رائٹس ان سے چھن جاتے ہیں جب وہ وائلنس کا شکار کرتی ہیں. یہ تمام سوسائٹیز میں ہوتا ہے ریگارڈلیس آف ایتھنیسٹی، سوشل اینڈ اکنامک بیک گراؤنڈ، کلچرز، ریلیجن اینڈ جیوگرافیکل بارڈرز. On average, one third of the population of women globally face human rights violation at the end of some family members. یعنی ہر 3 میں سے ایک خاتون پوری دنیا میں وائلنس فیس کرتی ہے اپنے گھر کے کسی بندے کے ہاتھوں. Although it is a global issue, its prevalence varies substantially. یہ گلوبل ایشو ہے ہر جگہ، لیکن اس کی پریویلنس کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے. جیسے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ، ایسی کنٹریز جہاں پہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، جینڈر ڈیولپمنٹ انڈیکس لوور ہے، وہاں پہ اس کی پریفرنسز زیادہ ہے. فار ایگزامپل ان ساؤتھ ایشین کنٹریز. پاکستان جینڈر ایکویلٹی انڈیکس میں 147 نمبر پہ امنگ 188 کنٹریز ود اے جینڈر ایکویلٹی انڈیکس آف 0.55، یعنی جو کہ سگنیفیکنٹلی لو ایکویلٹی ہے وہاں پہ پاکستان میں. اس لیے پاکستان ایک ہائی رسک کنٹری ہے اس جینڈر بیسڈ وائلنس کے حساب سے. ایک ریسرچ میں انہوں نے 56 کنٹریز کا ڈیٹا لیا، جس میں یہ شو کیا کہ وائلنس اگینسٹ ویمن ان کنٹریز میں سے پتہ چلا، اس ریسرچ سے پتہ چلا کہ ایسٹرن میڈیٹیرین انہوں نے 56 کنٹریز سے ڈیٹا لیا، جس میں انہیں پتہ چلا کہ ایسٹرن میڈیٹرینین کنٹریز جو ہیں اس میں 37% خواتین وائلنس کا شکار ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں 38% اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں 30%، یورپ میں 25%، ویسٹرن پیسیفک ورلڈ میں 25%. لیکن ہر جگہ پہ وائلنس موجود ہے، لیکن ان کی نیشنل ہسٹریز، پالیسیز، کلچرل آئیڈینٹی، ریسورسز، ان سب چیزوں سے فرق پڑتا ہے کہ وہاں پہ وائلنس کم ہے یا زیادہ ہے. پاکستان از اے predominantly patriarchal society. جینڈر انیکویلٹی اس کا ایک کلچرل ویلیوز کا پارٹ ہے اور ری انفورس کی جاتی ہے with socialization اور decision making، جس کی وجہ سے a study based on urban sample from Pakistan، یعنی
شہری علاقوں میں reported that 58% of women experienced physical violence at least once in their life. 55% experienced sexual violence, and as much as 84% women suffered from psychological abuse. A national household survey in Pakistan on domestic violence reported that one-third of 23,430 women reported having experienced some type of physical violence. یعنی انہوں نے 23,430 women سے پوچھا اور ہر 3 میں سے ایک خاتون نے بتایا کہ اس نے اپنی لائف میں کسی فارم کی فزیکل وائلنس فیس کی ہوئی ہے. آگے بتا رہے ہیں کہ آلدو یہ ایک پبلک ہیلتھ ایشو ہے لیکن ڈیولپڈ کنٹری اور اس کے رسک اور پرابلم کے اور بہت ساری کمپلیکسٹیز ہو سکتی ہیں وائلنس سے ریلیٹڈ، لیکن اس کی ایکسیپٹنس پاکستان میں کافی زیادہ ہے. ایٹیٹیوڈنل ایکسیپٹنس کے نیچے وہ بات کریں ہیں سیورل سوشیو ڈیموگرافک اینڈ بیہیویئرل risk factors and correlates of violence against women have been identified in diverse studies. انہوں نے بتایا کہ پہلے بہت ساری ریسرچز ایسی ہو چکی ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ کیا کیا فیکٹرز ہیں وائلنس کے، کیا ڈیموگرافکس ہیں، کن لوگوں میں کون لوگ وائلنس کے زیادہ ولنریبل ہیں، جس میں انہوں نے ایک یہ جو ایٹیٹیوڈنل ایکسیپٹنس ہے یعنی اس کو ایکسیپٹ کرنے کا، قبول کرنے کا رویہ ہے، اس کو ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ یا امپورٹنٹ ڈٹرمننٹ کہا ہے. Women may accept and justify violence against women in the light of their training of conventional gender roles, cultural and religious norms, and financial and emotional dependency and so forth. تو یہ سارے ریزنز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے خواتین ایکسیپٹ کر لیتی ہیں وائلنس کو، یعنی برداشت کر لیتی ہیں اور اپنے آپ کو وہ اس کو انٹرنلائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے اسی وجہ سے ایسے ہوا ہے، سو نیکسٹ ٹائم ہم نہیں کریں گے تو وائلنس نہیں ہوگی. پر کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا جب ایک دفعہ وائلنس اسٹارٹ ہو کہ نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگی. Consequently, they may opt to continue suffering from gender violence and in turn neither report nor conform to any endeavor working against violence against women or human rights violation. تو اس کے کانسیکوینس میں جب وہ ایکسیپٹ کر لیتی ہیں اور انٹرنلائز کر لیتی ہیں تو وہ اس سے سفر کرتی رہتی ہیں اور وہ کبھی اس کو رپورٹ نہیں کرتی اور کبھی کنفرم نہیں کرتی کہ ہاں ہم وائلنس کو فیس کر رہے ہیں. Attitudinal acceptance favoring the climate of violence against women is likely to exacerbate the issue further. جب خواتین ایکسیپٹ کرنے لگتی ہیں تو اس سے یہ ایشو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر بچے جو اس کلائمیٹ میں یا اس ماحول میں بڑے ہوتے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس دیکھتے ہیں یا وائلنس خواتین کو یا اپنی ماؤں کو مار کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں، دے may suffer from severe psychosocial and mental health problems. اور بڑے ہو کے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی وائلنس کو ایکسیپٹ کرنے لگیں، ٹالریٹ کرنے لگیں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ایسا ہی دیکھا ہے اور وائلنٹ ہو بھی جائے، وائلنس کرنے بھی لگیں. سو اس سے ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے ایٹیٹیوڈنل ایکسیپٹنس. ایک لڑکی کو جس نے اپنے پہلے پیرنٹس کے گھر میں وائلنس ہوتے دیکھی ہے تو اگر اس کا ہسبینڈ اس کو لیٹر آن مارتا ہے یا وائلنس کا شکار بناتا ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے کیونکہ اس نے آلریڈی اپنی ماں کو یہ برداشت کرتے ہوئے ہمیشہ دیکھا ہے. A very limited number of studies on attitude toward violence against women are extant in Pakistan despite the clear understanding of cultural norms discriminating against women and a variety of popular media portraits of gender inequality. تو بتا رہے ہیں کہ although پاکستان میں یہ بہت کامن ہے وائلنس اگینسٹ ویمن، لیکن اس کے اوپر بہت اس کی ایٹیٹیوڈنل ایکسیپٹنس کے اوپر بہت کم کام کیا گیا. جو بھی ریسرچ ایٹیٹیوڈس کے بارے میں ہوئی ہے ابھی تک اس میں انہوں نے آدمیوں کا ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے وائف بیٹنگ کی طرف، خواتین کا ویو دیکھا ہے جس میں وہ ریلیجس ٹیچنگ اباؤٹ اسپاؤزل وائلنس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ اسلام کیا اس کی یا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، بیریئرس ٹو رپورٹنگ وائلنس اگینسٹ ویمن، یہ ساری ریسرچز ہوئی ہیں. لیکن ایٹیٹیوڈنل ایکسیپٹنس آف ویمن ایز اے پریڈکٹر آف وائلنس اگینسٹ ویمن ایسی کوئی ریسرچ نہیں ہوئی ہوئی، اس لیے یہ ریسرچ امپورٹنٹ ہے. پھر وہ بتا رہے ہیں ایٹیٹیوڈنل ایکسیپٹنس ایز اے میڈیٹر آف سوشیو اکنامک اسٹیٹس. Because of negative repercussions of violence against women on physical and mental health of women and children,
Numerous studies have started to identify factors associated with violence against women. Among these, socio-economic status یعنی خواتین کے کی ایکسیپٹنس کا جو رویہ ہے ان کا سوشو اکنامک اسٹیٹس اس پہ کیا اثر ڈالتا ہے، اور ان کا یا وائلنس کا ریلیشن شپ ان کے سوشو اکنامک اسٹیٹس پہ کیسے ڈپینڈ کرتا ہے. اس میں یہ ہے کہ خواتین اگر ڈپینڈنٹ ہے اکنامکلی یا سوشلی اپنے ہسبینڈ پہ، تو وہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے، وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، ان کے پاس جاب نہیں ہے، یا ان کے پاس پراپرٹی نہیں ہے، یا ان کو پراپرٹی رائٹس نہیں ملے، یہ سب فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سوشلی یا اور اکنامکلی ڈپینڈنٹ ہے اپنے ہسبینڈ پہ. سو جو لوور سوشل اکنامک اسٹیٹس والی خواتین ہیں وہ وائلنس کو زیادہ ایکسیپٹ کریں گی ایز کمپیئر ٹو وہ خواتین جو اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہیں. یہ ہم نے پچھلے آرٹیکل میں بھی پڑھا تھا جو تنزانیہ والا تھا. یہ انہوں نے دوبارہ ایک ایکولوجیکل سسٹم جو ہم نے پچھلے آرٹیکل میں بھی تھا اس کی بات ہوئی ہے، جس میں یہ انڈیویجول ہے، یہ اس کے امیجیٹ ریلیشن شپس ہیں، یہ کمیونٹی ہے اور یہ سوسائٹی ہے. یہ لیئرز ہیں، یہ سرکلز ہیں جو اس کے انڈیویجول کو افیکٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اور آلٹرنیٹیو تھیریٹیکل اپروچز بھی ہو سکتی ہیں جو ایکسپلین کرے ریلیشن شپ بٹوین ایٹیٹیوڈنل ایکسیپٹنس آف وائلنس اور ایکچوئل ایکسپیرئنس آف وائلنس کو. دا سوشل نارمز اپروچ ڈیولپڈ بائی Berkowitz explains the link between acceptance of violence and violence against women by assuming that people generally make mistaken perceptions of others' attitudes and behaviors. Prevalence of unhealthy behaviors such as tolerance of violence is usually overestimated. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ دوسروں کی پرسیپشنز کا غلط اندازہ یوزلی لگاتے ہیں، ایٹیٹیوڈس کا اور بیہیویئرس کا. سو سم ٹائمز جب لوگ جسٹیفائی یا جب لوگ خواتین ایکسیپٹ کرنے لگتی ہیں وائلنس، تو ہو سکتا ہے کہ آدمی یہ اندازہ لگائے کہ وہ اس کو انٹرنلائز کریے، ایکسیپٹ کریے کہ یہ میری مسٹیک تھی اس لیے ہوا ہے. سو نیکسٹ ٹائم وہ اگین وائلنٹ رہیں گے اور یہ سرکل چلتا رہتا ہے. نیچے وہ ایک فیملی وائلنس ماڈل بتا رہے ہیں جو کہ بودرس نے بنایا تھا، who describes family as a dynamic organization of interdependent constituents where attitudes and behaviors of one family member, for example ایک violent man, are affected by attitudes, responses and feedback of other members. کیونکہ فیملی انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں تو ایک بندے کا ایٹیٹیوڈ یا ایک بندے کے بیہیویئر کا اثر باقیوں پہ پڑتا ہے. تو اگر ایک وائلنٹ مین کی وائلنس کا اثر سب پہ پڑتا ہے تو ایک سائلنٹ خاتون کا یا ایکسیپٹنگ خاتون کی ایکسیپٹنس کا اثر بھی اس مین کے رویے پہ بھی پڑتا ہے اور باقی لوگوں کے انڈرسٹینڈنگ پہ بھی پڑتا ہے. Thus, violent behavior of men may be strengthened by the feedback from women in the form of accepting attitude towards violence. سو ان کا بیہیویئر نیکسٹ ٹائم فیڈ بیک پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر ان کو کوئی خاص نیگیٹو فیڈ بیک نہیں دیا جائے گا ان کی غلطی کا، تو مے بی وہ اس سے ری انفورس فیل کریں، اسٹرینتھن فیل کریں اور کرتے رہیں. نیچے اگین انہوں نے سوشل لرننگ تھیوری کی بات کی کہ اس سے بھی ایٹیٹیوڈنل ایکسیپٹنس کو کیونکہ لوگ رول ماڈل سے لرن کرتے ہیں یا ریوارڈ اور پنشمنٹ سے لرن کرتے ہیں، تو اگر ان کو ان کے ایک دفعہ کی وائلنس کی پنشمنٹ یا ایسا ری انفورسمنٹ، نیگیٹو ری انفورسمنٹ نہیں ملے گی تو وہ اس سے لرن نہیں کریں گے یا وہ اس سے غلط لرن کریں گے. نیچے میتھڈ this study uses data from Pakistan Demographic and Health Survey of 2012 to 13 which consists of a nationally representative sample of 13,558 women aged between 15 and 49 years. Who are currently married or have been married at some stages of their life. The module on domestic violence asked the women if their current husband subjected them to violence during the 12 months before the survey was undertaken. So انہوں نے ڈیموگرافک ہیلتھ سروے میں سے ڈیٹا لیا. اس میں سے انہوں نے
اکتوبر اور مارچ 2000 اکتوبر 2012 اور مارچ 2013 کے بیچ میں جو ڈیٹا تھا اس کو لیا ہے، اور اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ کے ذریعے انہوں نے ڈیٹا کلیکشن کی ہے اور 4 پروونسز آف پاکستان انکلوڈنگ پنجاب. فردر مور وہ بتا رہے ہیں اوکے اوکے اور انہوں نے فائنل سیمپل میں سے 3526 ویمن کو رسپونڈ کیا ہے کو سلیکٹ کیا جنہوں نے رسپونڈ کیا ہوا تھا ڈومیسٹک وائلنس ماڈیول کو. آؤٹ کم ویریبل اس ریسرچ میں فزیکل وائلنس دا کانفلکٹ. اوکے انہوں نے یہ اسکیل یوز کیا کانفلکٹ ٹیکٹک اسکیل جو کہ جس میں انہوں نے وائلنس کی فارمز لیس سیویئر وائلنس کی فارمز جو ہیں وہ ہیں ایور بین. یہ ہم نے آئی تھنک پچھلی ایک اور آرٹیکل میں پڑھا ہے. وائلنس دیٹ کین ٹیک اینی اور مور آف دا فالوئنگ فارمز، یعنی جس میں دھکا، جھٹکا، شیک کرنا، یا پھر سم تھنگ تھرون ایٹ دا ہسبینڈ اور ایٹ بائی دا ہسبینڈ اور پارٹنر. دوسرا ہے ایور بین سلیپڈ بائی ہسبینڈ پارٹنر. تیسرا ہے ایور بین پنچڈ ود فسٹ اور ہٹ ود سم تھنگ ہارمفل. اور چوتھا ہے ہیور ہیڈ آرم ٹوسٹڈ اور ہیئر پلڈ. سو یہ سیویئرٹی یا انٹینسٹی میں جاتا ہے یس اور نو کے آنسرز دینے اس کے اندر. اور اس میں انہوں نے وائلنس کے 2 انڈیکیٹرز یوز کیے ہیں، لیس سیویئر وائلنس اور سیویئر وائلنس. آؤٹ آف دا سیمپل آف 3526 women who were asked if they suffered domestic violence, 26% women affirmed that they suffered domestic violence. اور نو وائلنس کو انہوں نے کوڈ کیا ہے 0 سے اور وائلنس کو کوڈ کیا 1 سے. پریڈکٹر ویریبلز ہیں اس کے اندر ایٹیٹیوڈنل ایکسیپٹنس، جس میں انہوں نے اسکیل یوز کیا پرسیپشنز آف جس میں انہوں نے ڈفرینٹ کوشچنس پوچھے تھے ریلیٹڈ ٹو اسپاؤزل وائلنس. فار ایگزامپل if the participant feels that her husband is justified in physically abusing her in a set of circumstances. For example, if she goes out without telling the husband یا neglects children یا argues with the husband تو کیا یہ justified ہے کہ وہ اس کو مارے. اس کے اندر 5 binary variables یوز کیے گئے تھے جس میں 0 سے لے کے 5 تک کا اسکیل تھا. یہ ایک ٹیبل انہوں نے دیا ہوا ہے جس میں انہوں نے یہی کوشچن پوچھا ہوا ہے کہ ہسبینڈ از جسٹیفائڈ ان بیٹنگ وائف اف دا وائف گوز آؤٹ وداؤٹ ٹیلنگ ہسبینڈ. 67% لوگوں نے کہا نہیں اور 32% لوگوں نے کہا ہاں. ہائیسٹ اس کے اندر 35% ہے وائف آرگیوز ود ہسبینڈ. سو 35% لوگوں نے آلموسٹ 36% لوگوں نے کہا کہ ہاں اگر وہ آگے سے بحث کرتی ہے تو وائلنس ایکسیپٹیبل ہے. یہ ایٹیٹیوڈنل ایکسیپٹنس آف وائلنس کا چارٹ ہے جس کے اندر 0 ڈارکیسٹ ہے اور 5 سب سے ہلکا لائٹ بلو ہے. اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ایٹیٹیوڈنل ایکسیپٹنس کتنی زیادہ ہے آرڈینل اسکیل. اگین یہ ایک اور فگر ہے جس میں جو ایٹیٹیوڈنل ایکسیپٹنس آف وائلنس میڈیٹنگ بٹوین ایجوکیشن، ویلتھ، اسٹیٹس آف ویمن اینڈ دا اسپاؤزل وائلنس. سو اگر خواتین کا ایجوکیشن زیادہ ہے، یہ انہوں نے یہ ایک ٹرائنگل کیا ہوا ہے کہ ایجوکیشن اور ویلتھ اسٹیٹس ہے پر انہوں نے وائلنس کو آبزرو کیا ہے اپنی لائف میں تو وہ زیادہ تو وہ ایکسیپٹنگ ہوں گی، لیکن اگر آبزرو نہیں کیا تو وہ ایکسیپٹنگ نہیں ہوں گی، وائلنس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گی. یہ دیکھیں یہ انہوں نے بتایا اٹ از آرگیوڈ دیٹ ایجوکیشن اینڈ ویلتھ اسٹیٹس آف ویمن crucially determine her attitudinal acceptance of violence. The attitudinal acceptance of violence in turn determines her experience to domestic violence. So وہ سرکل بتا رہے ہیں کہ اگر وہ ایجوکیٹڈ ہے اور اگر وہ ویلدی ہے
تو وہ اس کا وائلنس کو ایکسیپٹ کرنے کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوگا، وائلنس کو ایکسیپٹ کرنے کی طرف رجحان نہیں ہوگا. اور اگر اس کا وائلنس کو ایکسیپٹ کرنے کی طرف رجحان نہیں ہوگا تو وہ وائلنس کو موسٹ لائکلی وائلنس کو فیس نہیں کرے گی. سو اس طرح ایجوکیشن اور ویلتھ اسٹیٹس امپروو کرنے سے وائلنس ڈکریز ہو سکتی ہے. آگے ہم ڈسکشن کی طرف آتے ہیں. سو ڈسکشن ہے کہ اس ریسرچ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایٹیٹیوڈنل ایکسیپٹنس آف وائلنس سگنیفیکینٹلی افیکٹس ویمنز ایکسپیرینسز آف اسپاؤزل وائلنس. سو اگر ایکسیپٹنس زیادہ ہے تو وائلنس زیادہ ہوگی، اور اگر ایکسیپٹنس کم ہے تو وائلنس کم ہوگی یا نہیں ہوگی. دا ویمن ہو بلیو دیٹ اف اے ہسبینڈ از جسٹیفائڈ ان بیٹنگ اے وائف that a husband is justified in beating a wife in certain circumstances are more likely to experience violence than the women who believe that a husband is not justified in beating his wife in any circumstances. اس ریلیشن شپس کی سیورل ایکسپلینیشنز ہو سکتی ہیں. ویمن may accept and justify violence against women in the light of their training or conventional gender roles, سوشلائزیشن، یا انہوں نے اگر اپنے گھر میں دیکھا ہے ان کی ٹریننگ کا پارٹ رہا ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر سکتی ہیں زیادہ ایز کمپیئر ٹو ویمن جن کی ٹریننگ کا یہ پارٹ نہیں رہا. اس کے علاوہ مے بی وہ اس کو برداشت یا ایکسیپٹ اس لیے کرتی ہیں کیونکہ وہ ڈپینڈنٹ ہے، کیونکہ اگر وہ اس کے بارے میں بولیں گی تو ایشو فردر ایکسکربیٹ ہو سکتا ہے، یعنی وہ زیادہ پرووک ہو سکتا ہے ان کا ہسبینڈ، تاکہ وہ زیادہ اور وہ اس سے زیادہ وائلنس کر سکتا ہے. تو خوف یا ڈر بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ اس بارے میں نہیں کچھ کرتی ہیں، اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں. ٹھیک. اور اس کے بعد ہے کہ ویمن جن کے باپ ان کی ماؤں کو مارتے تھے وہ وائلنس زیادہ فیس کرنے کے دے آر مور ولنریبل ٹو ڈومیسٹک وائلنس، کیونکہ انہوں نے اپنی لائف میں یہ دیکھا ہے اور وہ اس کے لیے ایکسیپٹنس ان کے لیے زیادہ ہے. یہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. ہسبینڈ اور وائف کی ایجوکیشن جتنی زیادہ ہوگی اتنے کم چانسز ہیں کہ وائلنس کے. اسی طرح ان کا سوشو اکنامک اسٹیٹس جتنا بہتر ہوگا اتنے کم چانسز ہیں وائلنس کے. نیچے پریگنینسی کے بارے میں، although pregnancy is found to be associated with inter-partner violence in many previous studies، پہلے بہت ساری ریسرچز سامنے ہے کہ پریگنینسی کا تعلق بھی ہے انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس سے، لیکن پاکستان میں pregnancy has a positive but insignificant association with spousal violence in this study. اس ریسرچ میں پریگنینسی کا اس کے ساتھ کوئی سگنیفیکنٹ ریلیشن شپ نظر نہیں آیا، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو ان کا سیمپل ہے اس میں اس ٹائم پہ پریگننٹ بہت کم خواتین تھی، صرف 10% خواتین تھی جو پریگننٹ تھی، اس لیے اس اسٹڈی سے کوئی خاص تعلق سامنے نہیں آ سکا. لیکن جو پہلے ریسرچز ہوئی ہیں اس میں ایک پازیٹیو کو ریلیشن آیا ہے، کیونکہ فائنینشیل وریز اباؤٹ دا بیبی decreased emotional and sexual availability of women during pregnancy, and possessiveness in the partner are some of the reasons behind increased risk of spousal violence. ہائی انکم اسٹیٹس والا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر خواتین کا ہائی انکم اسٹیٹس ہے تو دے آر لیس لائکلی ٹو ایکسیپٹ دا وائلنس، کیونکہ وہ اس کے اوپر ایموشنلی اس کے اوپر فائنینشلی ڈپینڈنٹ نہیں ہے، تو اس لیے وہ وائلنس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. اس کے علاوہ کمپیئرڈ ود دا ویمن ہو ڈو ناٹ ڈو اینی پیڈ جاب، ویمن ورکنگ ان سم پروفیشنز آر مور لائکلی ٹو سفر اسپاؤزل وائلنس. وہ خواتین جو پیڈ جاب نہیں کر رہی ان کے کمپیریزن میں کچھ ایسے خاص پروفیشنز ہیں، اگر خواتین ان پروفیشن میں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ وائلنس کا سامنا کریں. اسکلڈ ویمن ڈوئنگ مینول جابس، ہاؤس ہولڈ اینڈ ڈومیسٹک ورکرز and women working in agricultural sector are significantly more likely to experience spousal violence than the women who do not do any paid work. So سب سے زیادہ کم vulnerable وہ ہیں خواتین جو ہائی انکم اسٹیٹس ہے اور اکنامکلی ڈپینڈنٹ نہیں ہے. سیکنڈ نمبر پہ وہ خواتین جو کوئی کام نہیں کر رہی، اور جو خواتین کچھ خاص جابس کر رہی ہیں جیسے کہ گھروں میں کام کرنے کی خواتین، ڈومیسٹک ورکرز، یا کھیتوں میں کام کرنے
والی خواتین وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے لیے. On the contrary, there is no evidence to suggest that women doing some professional, technical or managerial jobs are less likely to suffer from spousal violence. وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ایسا کوئی ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے جو اس بارے میں بتائے کہ ٹیکنیکل یا مینیجریل جابس والی خواتین کا کہ کتنی ولنریبل ہیں یا کتنی لائکلی ہیں وائلنس کا سامنا کرنے کے لیے. پھر وہ بتا رہے ہیں کہ میڈیشن انالیسس شوز دیٹ ویمنز ایٹیٹیوڈنل ایکسیپٹنس آف وائلنس significantly mediates between her education and wealth status and her experience of spousal violence. یہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا. ایجوکیشن اور ویلتھ اسٹیٹس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا ایکسپیرینس کرے گی اسپاؤزل وائلنس کو. اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ ایجوکیشنل لیول پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. جنہوں نے مڈل ایجوکیشن یا پرائمری ایجوکیشن لی ہوئی ہے وہ زیادہ رسک پہ ہیں، جبکہ جنہوں نے ہائر ایجوکیشن لی ہوئی ہے وہ کم رسک پہ ہیں. And another indirect insignificant relationship between middle wealth tertile relative to the low and spousal violence and اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ مڈل ویلتھ اسٹیٹس جن خواتین کا ہے وہ اتنی پروٹیکٹڈ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو خواتین جو کہ جن کا ویلتھ اسٹیٹس ہائر ہے. سو لوور ویلتھ اسٹیٹس والی خواتین سب سے زیادہ ولنریبل ہیں اور مڈل ویلتھ لیول والی خواتین بھی ولنریبل ہیں لیکن جو زیادہ امیر ہے جو ان کے پاس ہائر ویلتھ ہے وہ کم ولنریبل ہیں. پھر وہ آگے اپنی اسٹڈی کی میتھڈولوجیکل اسٹرینتھس بتا رہے ہیں کہ ان کی ریسرچ پریویس ریسرچز سے بہتر اس لیے کیونکہ ان کی میتھڈولوجی سب سے بہت اچھی ہے جس میں انہوں نے وائلنس اگینسٹ ویمن کے کیونکہ ایک تو ان کا ٹاپک ہے وہ ایٹیٹیوڈنل وائلنس سے ریلیٹڈ ہے جو کہ پریویس ریسرچ میں نہیں فوکس کیا گیا. اس کے علاوہ انہوں نے اس ایشو کو سسٹمیٹکلی ایڈریس کیا ہے اور ڈیٹا جو انہوں نے لیے وہ ریپرزینٹیٹیو سیمپل ہے پورے پاکستان کا جس کی وجہ سے جنرلائزیبل ہے. اس کے علاوہ پریویس اسٹڈیز کے کنٹراسٹ میں کے کمپیریزن میں یہ ریسرچ زیادہ اچھی اس لیے کیونکہ انہوں نے چھوٹے سیمپلز لیے ہیں دیٹ ور یوزلی ریکروٹیڈ تھرو کنوینئنٹ سیمپلنگ ٹیکنیکس. تو پریویس ریسرچ میں کنوینئنٹ سیمپلنگ ٹیکنیکس کے ذریعے چھوٹا سیمپل سائز لیا گیا لیکن یہ اسٹڈی جو ہے اس نے ایک لارج رینڈم ریپرزینٹیٹیو سیمپل آف پاکستانی ویمن لیا ہے. اس لیے یہ ریسرچ زیادہ بہتر ہے، زیادہ ریلائبل ہے اور جنرلائزیبل ہے. In short, this study has found that women's attitudinal acceptance of violence, their childhood experience of violence in their parental household, their education, and some occupational types significantly affect their experience of spousal violence. When a woman believes that a husband is not at all justified in beating his wife, she is significantly less likely to experience violence. جب وہ یہ بلیو کر لیتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہسبینڈ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مار سکتا ہے تو وہ دے آر لیس لائکلی ٹو ایکسپیرئنس وائلنس. لیکن جب وہ یہ بلیو کرنے لگ جائیں کہ کچھ ایسے ایکٹس ہو سکتے ہیں یا سینیریوز ہو سکتے ہیں جس میں ہسبینڈ اس کو مارے تو پھر وہ وائلنس کو ایکسیپٹ کرنے وہ وائلنس کو فیس کرنے کے لیے زیادہ لائکلی ہے. In addition, we found that women's attitudinal acceptance mediates between socio-economic factors. So وہ خواتین جو ایجوکیٹڈ ہیں ویلدی ہیں وہ کم ایکسیپٹ کرتی ہیں وائلنس کو، ان کا رویہ ایکسیپٹنگ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ویمن جو کہ ان پڑھ ہیں اور غریب ہیں. اور جتنی زیادہ ان کے پاس ایجوکیشن ہے اتنی زیادہ ایکسیپٹنس کم ہے. The significance of this study lies in the fact that it highlights the need to modify the attitudinal acceptance of violence through change in educational policy. اور یہ ریسرچ ہائی لائٹ کرتی ہے کہ ایجوکیشن پالیسی میں چینج لانے کی ضرورت ہے تاکہ وائلنس کا سامنا نہ کرنا پڑے خواتین کو among multiple other factors. An increase in the economic status of women is an effective hedge against the risk of being subjected to domestic violence.
تھینک یو جی. یہ دیٹس اٹ اباؤٹ دس آرٹیکل. آپ نے کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو پوچھیے گا. یہ آرٹیکل آپ لوگوں نے لیکچر سننے کے بعد اس کو ریڈ کرنا ہے اچھی طرح, اور پھر کوئی بھی کوشچنز ہو تو یو کین رائٹ ان دا کمنٹس, یو کین سینڈ می اے میسج آن واٹس ایپ, اور یو کین سینڈ می این ای میل. تھینک یو جی. خدا حافظ.